ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کو بھی اللہ نے سب سے افضل امت بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز حضور پر نور علیہ السلام کے ساتھ جب لوگوں نے ادا کر لی اور لوگ چلے گئے تو میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود تھا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی نیت فرمائی، یعنی آپ نے نوافل ادا کرنا شروع کیے۔ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا، میں نے سنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی اس آیت مقدسہ کی نماز میں تلاوت کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کی تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے اس آیت کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھا، حضور نے تسلسل کے ساتھ اسی آیت کی تکرار جاری رکھی کہ اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ حضور علیہ السلام مسلسل اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں پوری رات حضور پر نور علیہ السلام کے قریب رہا، اور محبوب علیہ السلام اسی ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آج پوری رات آپ نے اسی ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کی یاد آئی، اپنے رب سے اس امت کی بخشش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات سوال کرتے رہے۔ حضور کی کیسی محبت ہے امت سے، اللہ اکبر۔ امت تو حضور کے کسی ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے، اللہ کا دیدار کیا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کے قرب میں گئے، پھر بھی حضور واپس کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا حضور واپس اس امت کی وجہ سے تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت ایسی ہے، آج امت بھی غور کرے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، زندگی کے ہر سانس میں ان کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، ہم نے اپنے نبی سے کیا وفا کی؟ ہم نے اپنے نبی کے دین کو کس شکل میں رکھا؟ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، حضور کی قدر، حضور کی تعظیم، حضور کی شان، حضور کی عظمت کا کیا دفاع کیا؟ آج یہود و نصارہ کی اور ان کے ایجنٹوں کی زبانیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی دراز ہو چکی ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے بک دیتے ہیں، اسلام کے خلاف جو چاہے وہ سازش کر لیتے ہیں، اور ہم صرف اپنے پیٹ کے دھندے میں لگے ہیں، اس سے باہر ہم نہیں آتے۔ ہم اپنی ذات میں مگن ہیں، اپنے بچوں میں مگن ہیں، اور جو کچھ سہولتیں دنیا میں ہمیں میسر ہیں ان کو بڑھانے کی فکر میں مگن ہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، اور حضور کے دین کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ ہوتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عزیز دوستو، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ جن کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بنائی، ان کی عزت، ان کی ناموس کے لیے ہم بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزاریں، اور ہم ایسا لگے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت کے مسئلے سے۔ ہمارا تعلق صرف کاروبار سے ہے، ڈیوٹی سے ہے، نوکری سے ہے، بچوں کی صحت سے ہے، بچوں کی تعلیم سے ہے، گھر بار سے ہے، زندگی میں پیسہ جمع کرنا ہے اور مر جانا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی راتوں کا صدقہ ہمیں دے دے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی وفا اور سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور حضور کے دشمنوں کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی شان پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، پھر اللہ خود ہی اپنے محبوب کی زبان سے جواب دلوا رہا ہے، محبوب تم فرماؤ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر، حضور کی نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اے محبوب تم ان کو فرما دو کہ میری طرف اس قرآن کی وحی ہوتی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، لِأُنذِرَكُمْ، کہ میں اس وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، نہ صرف تمہیں ڈراؤں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس وحی کے ذریعے سے نہ صرف تمہیں ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، فرمایا اور جن جن کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وحی کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں بھی ڈر سناؤں
اور قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے میں سب کو ڈر سناؤں۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، حضور اس قرآن کی برکت اپنے ظاہری حیات کے زمانے کے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور حضور کے بعد جو لوگ قیامت تک آئیں گے حضور ان کو بھی قرآن کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ان الفاظ کو سن کر۔ حدیث پاک میں فرمایا جس شخص کو قرآن پاک پہنچا گویا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جس کو قرآن پاک پہنچا، جس کو قرآن پاک پہنچا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کا کلام سنا ہے۔ ہم اس قرآن سے کتنے غافل ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی زیارت ہے، یہ تو رسول اللہ کا کلام سننا ہے، اور ہم اس قرآن کو بند کر کے پورا سال گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے گھر میں روزانہ اس قرآن کو کھولتے اور یہ سمجھ کر کھولتے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے قرآن کو دیکھا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جس نے قرآن کو پڑھ لیا اس نے رسول اللہ کا کلام سن لیا۔ عزیز دوستو، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے قرآن۔ ہمارا موضوع یہی ہے، قرآن، صاحب قرآن اور رمضان، اور اس موضوع سے مطابقت کتنی ہے اس حدیث پاک میں کہ جس نے قرآن کو دیکھا اس نے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور دیگر جو سلاطین تھے دنیا میں ان کو حضور نے اسلام کی تبلیغ کے خط لکھے، انہیں دعوت ایمان پیش کی، اور اس کے بعد ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا وَمَن بَلَغ، جس کو پہنچے قرآن، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا ہی آگے پہنچا دیا۔ جو رسول اللہ کا کلام سنے، قرآن کو سنے ویسے ہی پہنچا دے، جو رسول اللہ کی حدیث کو سنے ویسے ہی آگے پہنچا دے۔ حضور نے اس کو دعا دی ہے اللہ اس کا چہرہ شاداب رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا قرآن یاد کر کے لوگوں کو سنانے والے کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے جیسا سنا ویسا پہنچایا، رد و بدل نہیں کیا، مفہوم نہیں بدلا، بتوں کی آیتیں انہوں نے اللہ کے پیاروں پر فٹ نہیں کی، بلکہ جو قرآن کی مراد تھی وہی پہنچائی۔ آپ ان کے چہرے دیکھیں تو مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے سے سبز و شاداب ہیں۔ اور جو قرآن میں خیانت کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہیں قرآن میں خائن، بدل کر معنی اور مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے مگر پھٹکار ایسی برس رہی ہوگی، کیوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حکیم کے مفہوم کو بدلنے کی واردات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں قرآن کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کا ذوق اور شوق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس
ہیں غیب کی کنجیاں، انہیں وہی جانتا ہے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، رب فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرماتا ہے کہ اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے فلاں کو اتنا علم کیوں دیا؟ تو نے نبیوں کو علم کیوں دیا؟ تو نے امام الانبیاء کو اتنے علوم جو عطا فرمائے کیوں دیے؟ یہ کیوں کا سوال اس سے کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ملکیت میں ہے، جس کو چاہتا ہے غیب کی کنجیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور دوسری جگہ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں، وہی مالک ہے، تو چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کو جو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب اس نے کس کو کیسے عطا کیا، اس میں ایک رمز ہے۔ وہ رمز کیا ہے؟ ذرا غور سے سمجھیں گے تو آپ کا ایمان بڑا تازہ ہو جائے گا۔ وہ رمز یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس مفاتیح ہیں، اور فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ، اس کے پاس مقالید ہیں، یعنی کنجیاں چابیاں دونوں مراد ہیں۔ تو اب غور کیجئے گا، مفاتیح مقالید، مفاتیح جو لفظ ہے اس کو شروع کہاں سے کیا؟ میم سے۔ کہاں سے شروع کیا؟ مفاتیح، آخر میں کیا آیا؟ ہا۔ کیا آیا؟ ہا، میم ہا۔ اور مقالید یہ بھی جمع ہے کنجیوں کی، تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ میم سے۔ مقالید آخر میں کیا آیا؟ دال۔ پہلے کیا آیا تھا مفاتیح میں؟ میم ہا، میم ہا۔ اب کیا آیا؟ میم دال، میم ہا، میم دال، میم ہا، میم دال۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے غیب کی مفاتیح، غیب کی مقالید کس کو عطا کر دی ہیں؟ جس کا نام میم ہا میم دال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رمز ہے۔ یہ رمز کھلتا کس پر ہے؟ جس کا سینہ عشق رسول سے منور ہو، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیونکہ یہ قرآن کا سمجھنا یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور علیہ السلام کو اپنے غیب کے خزانوں پر اور اپنے غیب کے علوم پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو خازن بنا دیا، قاسم بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ انما انا خازن، میں خازن ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب
بہت اہم بات ہے یہ حضور کا یہ فرمان، یہ تسلسل کے ساتھ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں قاسم ہوں، میں خازن ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں مدینہ پاک کے اندر بھی جو لال رومال والے وہابی ہوتے ہیں اور بھی جو وہابی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو نا، اس سے آگے یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس سے مراد کہ اللہ کے حبیب تقسیم کرتے ہیں تو حضور صرف علم دین تقسیم کرتے ہیں، حضور صرف علم دین تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صرف علم دین تقسیم کرتے ہیں، اس سے مراد علم ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا دوسرا حصہ نہیں دیکھ رہے، واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو کیا اللہ صرف علم دین ہی عطا کرنے والا ہے؟ نہیں بتا رہے آپ، اللہ صرف علم دین ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اللہ کچھ عطا نہیں کرتا؟ نہیں، سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ عطا کرنے والا، جو کچھ وہ عطا کرنے والا ہے اسے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہمارے لوگ بولے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو مکے میں کھڑا ہوا ہے، یہ تو مدینے میں کھڑا ہوا ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہوگا۔ اس سے پوچھو نا حدیث میں گڑبڑ کیوں کر رہے ہو، کیوں حدیث پاک کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہو؟ پوری بات کرو نا، واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، جو اللہ عطا کرنے والا ہے وہ رسول اللہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو بولے والے سنی بیچارے جا کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی علماء کے ساتھ پھر بات بھی نہیں کرتا، لوگوں کو برگلانے کے لیے بولے والے بندوں کو پکڑ لیتا ہے، اور معاذ اللہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عطائیں ہیں ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامحدود عطا کیا ہے، جو ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ وہ رب جانے کہ اس نے کتنے دیا، اور وہ محبوب جانے کہ ان کے دامن میں کیا کیا سمایا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو کچھ غیب ہے، سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے اپنے آپ کو بھی نہیں چھپایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ جب رب ہی نہیں چھپا تو اور کیا چھپا؟ زمین میں، آسمان میں کیا چھپا ہے؟ کچھ نہیں چھپا۔ اللہ نے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے زندگی کا حاصل، خلوص للہیت۔ قل، تم فرماؤ، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جب انسان کو یہ نعمت مل جائے نا تو اسے اس کے عمل کی لذت بھی ملتی ہے۔ نماز پڑھی لذت نہیں آئی، روزہ رکھا لذت نہیں آئی، قرآن پڑھا لذت نہیں آئی، قربانی پیش کی پھر بھی لذت نہیں آئی۔ بے لذت سے زندگی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ للہیت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے میرا سب کچھ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اچھا بتائیے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو کیا وہ مخلوق سے صلہ چاہتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کے لیے ہے تو پھر مخلوق سے واہ واہ، مخلوق سے شاباش کہ جی میری تعریف ہو اس عمل پر، میری داد و تحسین ہو اس عمل پر، میں لوگوں میں پہچانا جاؤں اپنی نیکی سے۔ نہیں نہیں عزیز دوستو، یہ تو خلوص نہیں ہے۔ خلوص کا معنی ہے خالص، خالص اللہ کے لیے جو عمل ہو۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، جو باطل کی قوتیں ہیں۔
اب اس کے درمیان سے بندہ اس طرح نکلے کہ جیسے دو طرف کانٹے دار شاخیں ہوں اور آدمی اپنا لباس ان کے درمیان سے بچا کر نکل جائے اور اپنا دامن کانٹوں میں الجھنے نہ دے، اس طرح اللہ کے لیے خالص عمل کرے تو پھر یہ خلوص کی حقیقت کو پہنچتا ہے۔ تو دکھاوا، عجب، ریاکاری، خود پسندی، یہ وہ باطنی امراض ہیں کہ جن سے انسان کو پھر باطن کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود بندہ خالی دامن رہتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کس قدر اپنے رب سے مخلص ہے۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں، مشکل وقت لوگوں پر آیا ہوا ہے، کئی لوگوں نے اس میں سخاوت کی ہے، لیکن سخاوت بھی جبھی کام آئے گی جب وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس میں کسی قسم کی مخلوق سے طلب نہ ہو۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 1000 روپے کا نوٹ بھی کسی کو دیا تو ساتھ میں ایک تصویر بھی لے لی۔ کسی نے راشن کا تھیلا دیا تو تصویروں کے انبار لگا دیے، اس طرف سے بھی پوز، اس طرف سے بھی پوز، اس طرف سے بھی پوز، اور پھر ہزاروں لاکھوں شیئر اس پہ کر دیا کہ جی فلاں بھی دیکھے، فلاں بھی دیکھے، فلاں بھی دیکھے۔ تو یہ کیا اللہ کے لیے ہوا؟ اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں خرچ کر دیا مگر کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی، لوگوں کے گھر تک پہنچ گئے اور ان کے چولہے ٹھنڈے نہیں ہونے دیے، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اپنے طور پر خوب دیا۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کمیٹی نکلی، انہوں نے گھر بنانا تھا اور یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے شرم آئی گھر بناتے ہوئے، میں نے وہ سارے پیسے پھر اس کام میں لگا دیے، یا اکثر پیسے اس کام میں لگا دیے، لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانے میں، راشن پہنچانے میں۔ کہتے میں نے ختم تو کر دیا لیکن ابھی بھی میرا دل قرار میں نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے، اس کی محبت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے کہ میں اور اللہ کی راہ میں دوں، میں اور اللہ کی راہ میں دوں۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے فیس بک تک ہی محدود رہے، جو تصویریں ڈالتے رہے بنا بنا کے۔ نہیں عزیز دوستو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ خلوص کی دولت دے اور چھپ کر صدقہ کرنے کی توفیق دے، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور ہاں جہاں ترغیب کی ضرورت اسلام پیش کرتا ہے نا وہاں ترغیب دی جاتی ہے، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چھپ کے کام ہو جائے گا وہ کام بھلا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ماہ سیام کے پہلے عشرے کا نصف ہو گیا ہے، اے کریم پروردگار بہت تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزر جائے گا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی لذت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو تیری محبت میں، قرآن کی محبت میں، تیرے محبوب کے عشق میں نم فرما دے۔ یا اللہ قرآن سنیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، سجدے کریں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو تیری معرفت و محبت اور تیرا نور شامل حال ہو جائے۔ اے کریم پروردگار تیرے حضور راتوں کو جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم گناہ گاروں کی زبانوں کو قبول فرما لے، قرآن کے اثر سے اے اللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور فرما دے۔ اے اللہ قرآن کھولیں تو رخ مصطفیٰ کی تجلیوں سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہے، جسے قرآن پہنچا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، جس نے قرآن سنا اس نے حضور کا کلام سنا۔ اے اللہ ہمیں اس حدیث کے انوار عطا فرما، اس حدیث کے انوار عطا فرما، اس حدیث کے انوار عطا فرما۔
یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی امت پر رحم فرما، حضور کی امت پر کرم فرما، حضور کی امت کو عزتیں عطا فرما، حضور کی امت کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یہ جو قادیانیوں کو حکومت عہدے پہ عہدہ دے رہی ہے، اے اللہ رمضان کی رات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرا ہے، یا اللہ کریم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان بدبختوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ کریم ان لعینوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والی زندگی عطا فرما اور جرأت و بہادری عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے خوف کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، ایسا دل عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے ساتھ زندگی گزرے، ورنہ ہمیں موت عطا فرما۔ حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت میں ہمیں موت عطا فرما۔ الہ العالمین محبوب علیہ السلام کا صدقہ وطن عزیز پاکستان سے جو دین کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے، اے اللہ کریم اس دین کو ہمیں تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔